کوئی بھی آدمی ایک جاہل سے جاہل آدمی، ان پڑھ گنوار آدمی، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بیٹے کی دوستی غلط لوگوں کے ساتھ میں ہو، کبھی نہیں چاہے گا۔ ایک جاہل آدمی، آج کل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نا، دیکھتے ہوں گے کہ ٹھیلا میں کام کرنے والا، ٹھیلا چلانے والا، رکشہ چلانے والا اور پھل بیچنے والا، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو دوسروں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی، دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی تھیں، لیکن ان کے بچے اور بچیاں نیٹ کریک کر رہی ہیں، یو پی ایس سی اور IAS IPS کی تیاری میں کامیابی مل رہی ہے۔ تو آدمی غریب تو ہوتا ہے، آدمی نادار تو ہوتا ہے، آدمی گنوار تو ہو سکتا ہے پڑھا نہ اس کو موقع نہ ملا ہو، لیکن اپنے بچے کے لیے وہ اچھا روشن مستقبل کی تمنا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں تو نہیں پڑھ پایا، میں تو آگے نہیں پڑھ پایا، میں تو کچھ بن نہیں پایا، لیکن میرا بیٹا اچھا سے اچھا بنے۔ اس کے لیے وہ کہے گا کہ بیٹا دیکھو، غلط لوگوں سے دوستی مت کرنا، دوستی کرنا ضرور، لیکن دوستی تمہارے اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی اپنے بیٹے کے لیے دوستی کے تعلق سے اتنا زیادہ فکر مند رہتا ہے، ارے جاہل، گنوار، نادان، نکما انسان، اللہ رب العزت سب سے زیادہ اگر محبت پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک کی کسی سے کیا ہے محبت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے۔ اگر کسی کو اپنے دل میں جگہ دیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان آنے والے تک کسی انسان کو، تو اللہ کے رسول کو جگہ عطا فرمایا ہے۔ کیا اللہ رب العزت اپنے نبی کی ساتھیوں کو کیسا چنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اتنا محبت فرماتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت بھی چاہے گا کہ میرے محبوب کی دوستی یا میرے محبوب کے ساتھی اور دوست کیسے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے دوست ہو۔ یہ تو اللہ رب العزت چاہے، جب عام انسان چاہتا ہے تو اللہ رب العزت چاہے گا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک جتنے بھی انسان آنے والے تھے ان پر نگاہ ڈالی، جو سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قربت والے، جو سب سے زیادہ مقدس ہستی اور جماعت نظر آئی، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے منتخب فرمایا۔ اب اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صحابہ کا اتنا پاکیزہ منتخب فرمایا ہے، اب اس میں ہم کمی نکالنا شروع کر دیں۔ اب آپ بول رہے ہوں گے کہ امام صاحب آج ایسی بات کیوں بول رہے ہیں، ایسا کچھ ہے کیا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بڑی تعداد ہے جو صحابہ کرام کے تعلق سے بہت بدظنی، غلط چیزوں میں پڑی ہوئی ہے، غلط فہمی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ عام انسان نہیں ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ جو میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی کتاب لکھی ہے، اور اس میں ایسا پیش کرنے کی کوشش کیا ہے کہ نعوذ باللہ کچھ صحابہ کرام وہ دین کے صحیح راستے سے ہٹ گئے تھے۔ 1400 سال کے بعد ایک آدمی صحابہ کرام پر یہ بات لکھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس کے حلالی ہونے میں شک ہوگا۔ ایک عالم تقریر کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کو سچا ماننے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو تم تنقید کا نشانہ مت بناؤ، میرے صحابہ کرام کو تم تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد صاعه ولا نصیفه، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ بھی کر دے تو صحابہ کرام کے آدھا کلو غلہ کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت، یہ ہے صحابہ کی مقدس جماعت۔
یہ ہے صحابہ کی گواہی اور صحابہ کی عدالت اور صداقت۔ اور بڑے بڑے علماء کرام جو امام ابن عبد البر ہے، امام ابن حجر اسقلانی ہے، امام امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جن کے ہم لوگ پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے تعلق سے کیا بات کہی ہے؟ کبھی آدمی لکھنے اور تقریر کرنے سے پہلے، کبھی تنقید کرنے سے پہلے ان کے اقوال کو تو پڑھے، ان کی باتوں کو تو پڑھے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر میں صحابہ کرام کے تعلق سے پورا ایک رکوع پڑھنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ الا ان حزب اللہ، الا ان اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ صحابہ کرام کی پوری ایک رکوع میں تعریف کی، پوری آیت ہے، پورے تمام چیزوں کے بارے میں بتلایا، اور پھر فرمایا سنو یہ لوگ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ رب العزت کا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، صحابہ کرام کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو ہم سب سے پہلے قرآن سے پوچھیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اس کے بعد ہمارے اکابرین جو بڑے بڑے علماء کرام گزرے ان سے پوچھیں گے، ان کتابوں کو دیکھیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کیا ہستی ہے۔ اصل میں کیا ہے، باطل جب اسلام کی کوئی بھی، دیکھیے کوئی بلڈنگ ہے نا، ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کو اگر کمزور کرنا ہو، گرانا ہو تو بنیاد کو کمزور کیا جاتا ہے۔ بنیاد، بلڈنگ کو مضبوط کرنا ہو تو بنیاد مضبوط کی جاتی ہے۔ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک کب کون پہنچایا؟ صحابہ پہنچائے۔ صحابہ کی جماعت جو ہے ہمارا واسطہ ہے، اللہ کے رسول کے درمیان، ہمارے درمیان جو واسطہ ہے کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اب باطل اور دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کو، جڑوں کو ہم کمزور کریں، تو وہ جو ہے دیکھے گا کہ کس کو کمزور کرنا ہے۔ سب سے پہلے کس کو کمزور کرنا ہے؟ جو بنیاد ہے اس کو کمزور کرو، یعنی کہ صحابہ کی جماعت میں ایسی کمی نکالو کہ مسلمانوں کے ذہن دماغ میں صحابہ کے تعلق سے بدگمانی، بدزنی پیدا ہو جائے۔ جب خود بخود بدزنی، بدگمانی پیدا ہو جائے گی، دین اسلام خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک منصوبہ، لیکن انشاءاللہ اس منصوبے میں دشمنان اسلام کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایسے علماء کرام موجود ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر بھی صحابہ کرام کی عظمت اور شان میں آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔